الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وما كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے پردہ پوشی. پردہ پوشی کا معنی ہوتا ہے جب ہم کسی انسان کے عیب کو جان لیتے ہیں، کسی انسان کی خامی کو جان لیتے ہیں، کسی انسان کے راز کو جان لیتے ہیں تو اسے چھپانا ضروری بنتا ہے. لوگوں میں کہتے پھرنا، اس کی عزت پر داغدار اٹھانا، انگلی اٹھانا، یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے. اسلامی تعلیمات میں اخلاق میں بلند اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جب کسی انسان کے دل میں یا کسی انسان کی عیب کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی وہ عیب جو ہی نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہوا نہیں پھرتا ہے، اس کے عیب کو لوگوں میں بیان نہیں کرتا ہے بلکہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے حد تک رکھتا ہے. یہ بہت بڑا اخلاق ہے میرے بھائی. آئیے قرآن اور حدیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کو کتنی اہمیت دی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کی عیب جو ہی نہیں کیا. آگے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الستیر. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں اور صفات ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی الستیر. الستیر کا معنی ہوتا ہے کہ چھپانا. اللہ تعالیٰ بندوں کے عیب کو بخوبی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی رگ رگ سے واقف ہے. بندہ کون سا گناہ کرتا ہے،
بندہ کیا کر رہا ہے، بندے کے اندر کیا خامی ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی خامیوں کو چھپاتا ہے۔ الستیر ہے، ہمارا رب ہے میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ چھپانے والی ہے۔ یحب الحیاء والستیر والستر، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ صفت بھی پسند کرتا ہے کہ بندہ بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائے۔ یہ بڑا ضروری بندہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ماحول میں آج انسان نے اس صفت کو گوا بیٹھا ہے۔ انسان مسلمان خاص کر یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے عیب کو چھپایا جائے، اور خاص کر عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہے۔ عورتوں کو اس خطبے پر یا اس تعلیم پر زیادہ زور دینے کی ضرورت۔ الستیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت قائم ہو جائے گی، بہت پیاری حدیث ہے میرے بھائی، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو عزت کے ساتھ بلائے گا اور عزت کی چادر میں چھپا کر اس بندے کو کہے گا اور دنیا میں اس کے کیے ہوئے گناہ کو یاد دلائے گا، بندہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیے تھے، اتعرف ذمن کذا، اتعرف ذمن کذا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو لیکن عزت کے ساتھ، اللہ سمجھوتی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عزت کی چادر کے اندر اس بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا اتعرف ذمن کذا، بندہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا، تو بندہ اقرار کریں گا اللہ تعالیٰ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، 2-3 مرتبہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں، یہاں تک کہ بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری ہلاکت مقدر ہے، میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سترتہ علیک فی الدنیا، بندے گھبرا مت، دنیا کے اندر جیسے میں نے تیرے گناہ کو چھپایا تھا، تیری خامی اور عیب کو چھپایا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج بھی میں تیری خامی کو چھپاؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ الستیر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے میرے بھائی، لہذا ایک مسلمان بندے کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ اس اخلاق کو اپنائے، لوگوں کی خامی کو چھپانا سیکھے۔ لوگ دل میں نہیں رکھتے، آج لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، لوگوں کی عزت کو داغدار کرتے ہیں لوگ، اور خاص بیچاری نوجوان لڑکیاں اگر اس بیچاری بچی کے اندر کوئی خامی پائی جائے تو لوگ گلیوں گلیوں میں باتیں کرتے پھرتے ہیں، ہلاک ہو جائے گا ایسا سماج، اور بہت بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کی اور اس بلند صفت کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے، اس کے گناہ کو چھپائے، تو اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا پھرے۔ بندوں کے عیبوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم، اس حدیث کو ہر گھر میں رکھنا چاہیے اور چپکا دینا چاہیے۔ یہ حدیث بلند اخلاق کو بیان کرتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے وہ تکلیف دیتا ہے، تکلیف کا کام کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان اپنے کسی بندے کی بھائی کی مدد کرتا ہے، ضرورت میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ فی کربات یوم القیامہ، اور جو انسان کو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی جو ہولناکیاں ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس پریشانی میں سے ایک پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ومن ستر مسلما،
ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہ کو چھپائے گا۔ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو دوسرے انداز میں فرمایا، لا یستر عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ لہذا یہ بہت عام ہو چکا ہے، اللہ کے واسطے لوگوں کے عیب کو چھپانا سیکھو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنائی، کیا حشر ہوگا اس کا۔ جو انسان سب کے عیب کو یعنی لوگوں کے درمیان پھیلاتا جاتا ہے، پھیلا چھپاتا نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا، اور اس کے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گا۔ گھر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی، وہ گھر میں بھی اپمانت ہوگا، گھر میں بھی اس کو ذلیل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کشف عورت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کشف اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، حتی یفضح بہا فی بیتہ، یہاں تک کہ اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی کر دے گا، ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ لہذا یہ عیب جوئی کی جو صفت ہے جو لوگوں میں ظاہر کرنا، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ چوتھی، اب جانتے ہیں یہ جو عیب جوئی کرتے وہ منافقت کی صفت ہے، منافق ہوتے ہیں وہ لوگ، یہ بہت بری بات ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ جو صفت ہے یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافق کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی عیب کو تلاش کرتے اور لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو بدنام کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، یا معشر من سلم بلسانہ ولم یخف الایمان الی قلبہ، اے وہ جماعت جن لوگوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اسلام ان کے دل تک نہیں پہنچا ہے۔ منافقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، منافق اسے تو کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے اسلام کو نہ سویکارنا، نہ ماننا، ایسے تو منافق تھے وہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یغسل ایمان الی قلبہ، اے وہ جماعت جس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا ہے، وہ دھیان کر لے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ولا تعیروہم، مسلمانوں کو عار مت دلاؤ، ان کو تانا مت دو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کے عیب کے پیچھے مت لگ جاؤ، فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو انسان کسی بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کسی انسان کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور خوار بنا کر رہتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، وہ انسان بالکل اپمانت ہو جاتا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اس کی۔ لہذا اس صفت کو اپنانا بڑا ضروری ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ پردہ پوشی کرنا سیکھے۔ کسی بھی انسان کے جب ہم عیب دیکھتے ہیں تو اس کو چھپانے کی انتھک کوشش کرنی چاہیے، جو بھی ہو جائے۔ عام طور پر آج ماحول ایسا بن چکا ہے کہ زبان پہ آ جاتا ہے، زبان پر ہم ایک دوسرے کی برائیاں لا کر اس کو سمجھا دیتے ہیں اشارتن کنایتن، لیکن ایک پکا سچا مسلمان ہوتا ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، وہ اپنی حاضر دماغی کے ساتھ نہ اشارتن اپنے بھائی کا عیب بیان کرتا ہے اور نہ کنایتن اپنے بھائی کا عیب بیان کرتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان
سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا طریقہ دیکھیے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کا نام لے کر سب کے سامنے اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں کیا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خامی پیش آتی، کوئی خامی نظر آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً فرمایا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے بعض صحابہ آسمان کی طرف چالو نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کون ہے، کون آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدنام کرنے کے بجائے نصیحت کرتے ہوئے کہا کون ہے جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آنکھوں کو اچک لے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بینائی کو لے لے. اللہ کے رسول نے فرمایا. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کرنے کو کہا صحابہ کو کہ یہ کام کرنا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو. بعض صحابہ نے انکار کر دیا، وہ کام نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کون ہے جو میں کہتا ہوں اور وہ نہیں کرتا ہے، ایسا کیوں تم ایسا کرتے ہو، وہ کام میں بھی کرتا ہوں. اور وہ لوگ جان لے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اور کنایتاً ان کو سمجھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کے اندر بلغم کو دیکھا، بلغم تھوک کو دیکھا، بلغم چپکا ہوا تھا، نام ظاہر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو مسجد کے اندر بلغم کو رکھتا ہے، اور کون پسند کرتا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے سامنے وہ بلغم اور یہ گندگی کو لگائے رکھتا ہے، کون انسان ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے کہا جب کسی کو تھوک آئے تو اپنے دائیں یا بائیں تھوک لے یا اپنے چپل کے نیچے تھوک لے. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی میرے بھائی. کبھی بھی کسی کو اللہ کے رسول نے رسوا اور ذلیل نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. اور ایسے بھی صحابہ تربیت تھی، صحابہ نے اپنی تربیت میں ایسے ہی تربیت پائی، کبھی بھی کسی صحابی نے کسی کو رسوا نہیں کیا. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی خلافت میں گشت لگایا کرتے تھے، راتوں میں دیکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ دونوں، حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس دونوں رات میں گشت کرنے کے لیے گلیوں میں نکلتے. دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گھر میں لائٹ جلی ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود کو باہر کھڑا کر اندر گھر میں چلے جاتے ہیں، اور گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی، ایک تو بوڑھا ہے، شراب و کباب چل رہا ہے، اور ایک ناچنے والی لڑکی بھی ناچ رہی ہے. شراب و کباب کی محفل ہے وہاں پر، اور ناچنے والی لڑکی بھی ناچ رہی ہے. حضرت عمر کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بوڑھے کیا کر رہا ہے تو، اور اس سے بہت برا عمل تو نے کیا ہے. ایک تو بوڑھا ہے، اپنی زندگی کے انتم طبقے میں ہے تو، اور ایسا کر رہا ہے. تو وہ بوڑھا حضرت عمر سے کہتا ہے عمر تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، واقعی کو آپ میں سمجھا رہا ہوں، عمر تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ. عمر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ تو نے جاسوسی کی ہے میری، تو میرے عیب کو جان گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. وہ بوڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، چند دنوں تک حاضر نہیں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے ہی یہ بات کھا رہی تھی کہ وہ بندہ جو اب تک اللہ سے ڈر کر یا صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس کے عیب کو، لیکن اب میں بھی جان گیا ہوں،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی برائی میں اور زیادہ نہ ہو جائے اور زیادہ گناہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت عمر کو یہ بات کی نہ رہی تھی۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ مجلس کے اندر اس بوڑھے کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بالکل آہستہ سے کہتے ہیں کہ دیکھ بوڑھے، اس وقت جو میں نے تیری غلطی دیکھی تھی، باہر عبداللہ بن مسعود میرے ساتھ کھڑا تھا، میں نے تیری غلطی کو اس کو بھی نہیں بتایا، اسے بھی نہیں کہا تھا کہ اندر کیا ہوا تھا، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ عمر، جس دن تم وہاں سے چلے گئے اس دن سے میں نے آج تک کبھی بھی نہ شراب پی ہے اور نہ کبھی ایسی محفل کا تقاضا میں نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا ہوا۔ تو یہ تربیت تھی صحابہ کی، اللہ اکبر۔ لہذا ماحول کی زد میں آ کر اسلامی تعلیم کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ بڑا اخلاق ہے اور بڑا اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ انسان کو چاہیے، خاص کر ہم لوگوں کو اور مسلم معاشرے کو، کہ ہم لوگوں کی غلطیاں کو چھپائے، لوگوں کے عیب کو چھپائے، اس میں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے، جو باتیں سنی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔